خداوند تعالی اللہ رب العزت پروردگار عالم اس خالق و مالک و رازق کائنات، اس ذات لم یزل کی بے نیازی کی ادا دیکھیں کہ اس نے قیمتی چیزیں بے قیمت چیزوں میں رکھ دی ہیں۔ اعلیٰ چیزیں ادنا چیزوں میں رکھ دی ہیں، انمول چیزیں بے مول چیزوں میں رکھ دی ہیں، عظمت والی چیزیں بے حیثیت چیزوں میں رکھ دی ہیں، عالی قدر چیزیں بے قدر چیزوں میں رکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خداوند تعالیٰ کی ادا ہے، حکمت ہے، اس کے اسرار ہیں، اس کے راز ہیں، اس کی شان کو زیب دینے والے کام ہیں۔ ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہو نا تو ہم چاہتے ہیں اسے کسی نفیس چیز میں رکھا جائے، بولیے نا۔ ہمارے پاس کوئی انگوٹھی ہو، کوئی سونے کا زیور ہو تو ہم اس کے لیے بڑا خاص ڈبہ، خاص ریشمی غلاف تلاش کرتے ہیں تاکہ جیسا چیز کا معیار ہے ویسا ہی خول کا معیار ہونا چاہیے، بولیے نا، ویسا ہی خول کا معیار ہونا چاہیے۔ مگر یہ خداوند تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے قیمتی چیزیں ان چیزوں میں رکھ دی جو کسی شمار میں ہی نہیں ہے، بولیے نا۔ جیسے اللہ نے موتی رکھ دیا سپی میں، کستوری رکھ دی نافے میں، شہد رکھ دیا مکھی میں، ریشم رکھ دیا سبحان اللہ، صحیح صاحب، واہ میرے مولا، تیری حکمتوں پہ نثار ہو، تیرے انوکھے کاموں پہ قربان ہو یا اللہ۔ تیری سوچ، تیری فکر تو ہی بہتر جانے۔ اس ذات کریم کا انداز تو دیکھیے، بے نیازی تو دیکھیے کہ جو قیمتی چیزیں ہیں وہ بے قیمت چیزوں میں رکھ دی ہیں۔ موتی رکھ دیا سپی میں، کستوری رکھ دی نافے میں، شہد رکھ دیا مکھی میں، ریشم رکھ دیا کیڑے میں، سونا چاندی رکھ دیا پتھر میں، یوسف کو رکھ دیا کنویں میں، محمد کو رکھ دیا غار ثور میں، ایمان کو رکھ دیا دل میں۔ بولیے نا یار۔ لیکن دوستو، جہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ نے جو عظیم چیزیں ہیں، جو مہنگی چیزیں ہیں، وہ بے وقت چیزوں میں رکھ دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جو قدر شناس ہیں وہ چیز کو دیکھتے ہیں، خول کو نہیں دیکھتے، بولیے نا۔ جو قدر شناس ہیں وہ چیز کو دیکھتے ہیں، خول کو نہیں دیکھتے۔ جوہری موتی کو دیکھتا ہے، سپی کو نہیں۔ عطار کستوری کو دیکھتا ہے، نافا کو نہیں۔
व्यापारी शहद को देखता है, मक्खी को नहीं। बजाज रेशम को देखता है, कीड़े को नहीं। सर्राफ सोना चांदी को देखता है, पत्थर को नहीं। और आकिल यूसुफ को देखता है, कुएं को नहीं। आशिक मोहम्मद को देखता है, गारे शोर को नहीं। अल्लाह ईमान को देखता है, दिल को नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह गनी, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ईमान को देखता है, ईमान को देखता है, दिल को नहीं, दिल को नहीं। फलम्मा नाज़रा याकूब अद्दमा फबका, फलम्मा नाज़रा अल कमीसा सहीहन फदाहिका फ़आलिमा बेज़ालिका सलामता यूसुफ कज़ालिकल मलाइकातु इज़ा नाज़रत इलल मोमिन मुतलत्तिखन बिज़्ज़ुनूब फ़बकत अलैहि फ़इज़ा नाज़रत इला कल्बिही वरअत फ़ी कल्बिही तौहीदा सहीहन फ़फ़ारिहत। जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने खून आलूद कमीज देखी तो रो दिए कि बेटा जहां से गया, बेटा हलाक हो गया। खून भरी कमीज देखी तो रोने लगे, मगर जब ये देखा कि कमीज में छेद कोई नहीं जब कमीज पर खून लगा देखा तो रो दिए कि बेटा जहां से गुजर गया। मगर जब ये मुलाहजा किया कि खून तो लगा है और बेटे ये कहते हैं कि यूसुफ को हम सैर करवाने जंगल में ले गए, शिकार करवाने ले गए, वहां भेड़िया यूसुफ को खा गया और ये जो खून है ये यूसुफ का कमीज पे लगा हुआ है। जब खून देखा तो रोने लगे, मगर जब ये देखा कि कमीज में सुराख कोई नहीं, शगाफ कोई नहीं, तो हंसने लगे। हाथ पकड़ कमीज रंगदार खूनी, नबी सच दा कोल पुकार दाए। हाथ पकड़ कमीज रंगदार खूनी, नबी सच दा कोल पुकार दाए। खून अपना खून पहचान लेंदा, ऐ खून नहीं यूसुफ दिलदार दाए। बोलिए ना यारो। फरमाया बेटो तुम तो ये कह रहे हो कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, मगर ये तो देखो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया निकल गया, मगर मजाल है कि कुर्ते पे कोई शिकन भी आई हो। हाथ पकड़ कमीज रंगदार खूनी, नबी सच दा कौल पुकार दाए। खून अपना खून पहचान लेंदा, ऐ खून नहीं यूसुफ दिलदार दाए। नाले गुरग भी किन्ना रहीम होसी, जामा प्यार दे नाल उतार दाए। सिर पैर तक खा गया यूसुफ ताई, पर कुर्ते नू दंद ना मारदा। खून आलूद कमीज देखी तो रो दिए, और जब कमीज पर कोई छेद नजर ना आया तो हंसने लगे।
کیوں؟ عالمہ بذالی کا سلامت یوسف، خون لگا دیکھ کے سمجھے کہ بیٹا گیا، لیکن جب قمیض کو بے چھید دیکھا تو سمجھ گئے کہ بیٹا زندہ ہے۔ قمیض پہ چھید، سوراخ، شگاف نہ ہونا علامت ہے، نشانی ہے کہ بیٹا زندہ ہے۔ تو یارو، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے خون بھری قمیض دیکھی تو پہلے رو دیے، جب اس پہ کوئی سوراخ نہ دیکھا تو ہنس دیے، کیونکہ یہ علامت تھی کہ بیٹا زندہ ہے۔ اسی طرح جب فرشتے مومن کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو اس پر روتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی لا رہا ہے، اب یہ اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا، اس کے عذاب کا مستحق ہوگا، اس کے قہر و غضب کا مستحق ہوگا۔ یہ مومن گناہ کر رہا ہے، یہ جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو ہاتھوں سے کاٹ رہا ہے۔ جب فرشتے مومن کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو اس پر روتے ہیں، مگر جب اس کے دل میں توحید سلامت پاتے ہیں تو فرشتے خوش ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جسم گناہ کر رہا ہے تو کیا ہوا، اس کے دل میں موجود ایمان تو زندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کنعان پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کی ابا حضور بنیامین نے عزیز مصر کا شاہی پیالہ چرا لیا، تلاشی لینے پر وہ اس کی خرجی سے نکلا اور عزیز مصر نے اسے غلام بنا کر پاس رکھ لیا۔ یہ اطلاع دی بیٹوں نے باپ کو۔ اب قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب بیٹوں نے یہ اطلاع دی وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، باپ نے بیٹوں کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ قَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ، فرمایا ہائے افسوس میرا یوسف۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے دکھ کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ جب بیٹوں نے باپ کی یہ کیفیت دیکھی، صدمہ دیکھا اور یہ سمجھا کہ باپ تو پہلے ہی غم سے نڈال ہے، بنیامین کا ماجرا سن کر اس کا غم دوبالا ہو گیا ہے، تو قرآن کہتا ہے بیٹوں نے کہا ہائے ہائے قالوا تفتأ تذکر یوسف حتی ان تکون حرادا او تکون من الہالکین۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے یا پھر آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، او تکون من الہالکین، یا تو بیمار پڑ جائیں گے یا پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ قرآن کہتا ہے بیٹوں کی یہ بات سن کے یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا قالا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ،
فرمایا میں اپنا غم اور اپنا درد اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں. میں اپنا غم اور اپنا درد اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تمہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی. پھر کچھ عرصہ گزرا. قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ. بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. وَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ. بیٹو جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. اگر پتہ نہیں تھا بیٹا زندہ ہے تو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جا کے تلاش کرو؟ نجدی کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا. 40 سال تک بے خبر رہے اپنے بیٹے یوسف کی زندگی اور سلامتی کے بارے میں. انہیں معلوم نہیں تھا کہ بیٹا زندہ ہے. اگر معلوم نہیں تھا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جاؤ اور جا کے تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو. اگر بیٹے کی زندگی کا علم نہیں تھا تو پھر تلاش کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیے قرآن کے واضح الفاظ ہیں، ان میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے پیغمبر نے کہا تحسسوا من یوسف واخیہ. جاؤ اور جا کے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو. قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو نہ صرف پتا تھا بلکہ پختہ یقین تھا کہ یوسف بھی زندہ ہے، بنیامین بھی زندہ ہے. اور اگر اب بھی بات تمہارے پلے نہیں پڑی تو پھر تمہارے پلے ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر اپنے دماغوں کو یہاں حاضر رکھو گے تو اب یہ بات تم پہ واضح ہو جانی چاہیے. ارے دیکھیے قرآن کہتا ہے وَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ. جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، تلاش کرو، تلاش کرو. اور اگر تم عقل والے ہو، شعور والے ہو، سروں میں دماغ رکھتے ہو تو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ تلاش مردوں کو نہیں کیا جاتا، زندوں کو کیا جاتا. ہائے 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 ہائے. بولیے نا میرے دوستو، بولیے نا. تلاش مردوں کو نہیں کیا جاتا، تلاش زندوں کو کیا جاتا ہے. بولیے تلاش زندوں کو کیا جاتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں موئے بھول جاندے نے گواچے نہیں بھولتے. بولو موئے بھول جاندے نے گواچے نہیں بھولتے. کروان جائیں. ہائے ہائے. فرمایا ایسا کرو میں ایک خط لکھ دیتا ہوں عزیز مصر کے نام، اسے میرا خط دینا. خط لکھا باپ نے بیٹے کے نام 40 سال کے بعد. لیکن ابھی بھی چونکہ بات کھولنے کا حکم نہیں تھا، اب بھی اس راز کو پردہ راز نہیں جانے دیا. اب خط کیا لکھا باپ نے؟ ہائے ہائے. اے عزیز مصر، اللہ نے تجھے عزت دی ہے اور اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے.
میں وہ شخص ہوں جس کا دل غم سے بھرا ہوا ہے، دکھ نے اس کے جوڑوں کو جدا کر دیا ہے، خوشی جس سے دور ہے، غم جس کے قریب ہے۔ اور مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے میرے بیٹے بنیامین کو چوری کے الزام میں اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ اے عزیز مصر، یاد رکھ کہ میں پیغمبروں کی اولاد ہوں، میں اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں، میں پیغمبروں کی اولاد ہوں۔ مجھے اپنے خون پہ بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے خون پہ بھروسہ ہے، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا۔ یہ میری اولاد، یہ میری نسل، یہ پیغمبروں کی لڑی میں سے ہے، اور پیغمبروں کے بیٹے چور نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے بیٹے بنیامین کو چھوڑ دو، پہلے اس کے کہ میرے دل سے کوئی آہ نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے یہ خط لے کر پھر یوسف علیہ السلام کے دربار پہنچے۔ اب قرآن مجید کے الفاظ سنیے، خداوند تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فلما داخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ بھائی پہنچے یوسف علیہ السلام کے دربار۔ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ کس بات کی؟ بھوک پیاس کی۔ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ ہم بہت تھوڑا سرمایہ لائے ہیں۔ تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ اب ہم غلے کی پوری قیمت بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ بہت تھوڑا سرمایہ لائے ہیں، یہ تھوڑی سی پونجی رکھ لے، فاوف علینا الکیل، ہمیں غلہ دے دے، تصدق علینا، صرف غلہ ہی نہ دے، ہم پر مہربانی بھی فرما، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ مہربانی کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خط پیش کیا باپ کا۔ یوسف علیہ السلام نے خط لیا، پڑھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، تخت سے نیچے اترے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بچھونے پر بیٹھ گئے۔ فرمایا بھائیو، تم نے مجھے تحریر دکھائی ہے، اب میں بھی تمہیں کوئی تحریر نہ دکھاؤں؟ یوسف علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ بے نامہ نکالا جو بھائیوں نے مالک ابن زغر کے ہاتھ یوسف کو بیچتے ہوئے لکھا تھا۔ وہ بے نامہ یوسف علیہ السلام نے جیب سے نکالا، بھائیوں کے سامنے رکھ دیا۔ بھائیوں نے بے نامہ پڑھا، کھوٹے سکوں کے عوض یوسف کو مالک ابن زغر کے ہاتھ بیچنے کی تحریر ہاتھوں سے لکھی ہوئی آنکھوں کے سامنے آ گئی تو صاف انکاری ہو گئے۔ پہلے تو شرمندہ ہوئے، پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، پیشانی عرق ندامت سے بھیگ گئی، پھر کھڑے پاؤں انکار کر دیا، کہا یوسف یہ تو ہمارا بے نامہ ہے ہی نہیں، ہم نے تو لکھا ہی نہیں، عزیز مصر ہم تو اس بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہاں غزالی بولے، غزالی حجت الاسلام امام غزالی بولے، غزالی نے کہا جس طرح یوسف کے بھائیوں نے اس بے نامے کا انکار کر دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے دن
جب اللہ مومن کو اس کا نامہ اعمال دکھائے گا تو یہ انکار کر دے گا، یا اللہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جب گناہگار مومن کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا، یہ کہے گا مولا یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ کرتوت تو میں نے کیے ہی نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا تو نے نہیں کیے؟ یا اللہ نہیں، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، یہ میں نے دنیا میں یہ کام نہیں کیے۔ اللہ کہے گا اچھا چلو نہ صحیح، نہ مان، ہم کوئی تیرے لیے ایک نامہ اعمال کی گواہی کے محتاج تھوڑے ہیں، نہیں نامہ اعمال مانتا تو نہ صحیح، ہم اس سے بڑے گواہ لے آتے ہیں۔ وہ کہے گا مولا وہ کون سے؟ اللہ کہے گا جسم کے جن اعضاء سے تو گناہ کرتا رہا ہے ہم انہی کو حکم دیتے ہیں تیرا کٹا چھٹا کھول دیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ حکم دے گا ہاتھوں کو، بتا یہ کیا کرتا رہا؟ ہاتھ بول پڑیں گے یا اللہ یہ ہمارے ذریعے سے ظلم کرتا رہا، یہ ہمارے ذریعے سے تشدد کرتا رہا، یہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کا حق مارتا رہا، یہ ہمارے ذریعے سے غریبوں کمزوروں پر اٹھتا رہا، یا اللہ ہمارے ذریعے سے یہ رشوت لیتا رہا، ہمارے ذریعے سے یہ ناجائز کام کرتا رہا، جن کاموں سے تو نے روکا تھا وہ کام کرنے کے لیے اس نے ہمیں استعمال کیا۔ اللہ کہے گا اچھا آنکھوں تم بولو، آنکھیں کہیں گی یا اللہ یہ ہمارے ذریعے سے نامحرموں کے چہرے دیکھتا رہا، یہ ہمارے ذریعے سے ناپسندیدہ چیزیں دیکھتا رہا۔ اللہ کہے گا اچھا کانوں تم بولو، غیر محرموں کی آوازیں سنتا رہا، یہ ہمارے ذریعے سے لچر مخرب اخلاق فحش لطیفے سنتا رہا۔ اللہ کہے گا اچھا زبان تو بول، زبان کہے گی یا اللہ یہ میرے ذریعے سے گالیاں دیتا رہا، جھوٹی قسمیں کھاتا رہا، یہ میرے ذریعے سے لوگوں کو پریشانی کا باعث بنتا رہا۔ اللہ کہے گا اچھا پاؤں تم بولو، پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے ذریعے سے برائی کے اڈوں پر جاتا رہا۔ ارے یہ جسم یہ قیمتی قیمتی لباس پہن کے اسے ڈھانپ کے رکھتے ہو اس لیے کہ تمہارے خلاف گواہی دے، یہ جسم یہ مٹی کا پتلا اس کا بڑا احساس کرتے ہو، اس کی خاطر اللہ رسول کو آخرت کو دین کو بھولے بیٹھے ہو اور اسے پال رہے ہو، اس ناہنجار کی خاطر، اس غدار کی خاطر اللہ رسول کے حکموں کو نظر انداز کر رہے ہو، اس جسم کو سکون دینے کے لیے رشوت لیتے ہو، اس جسم کو آرام دینے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی خیال نہیں رکھتے کہ حرام بھی ہے کہ نہیں، حلال بھی ہے کہ نہیں، حلال حرام کا امتیاز اٹھتا جا رہا ہے۔ اس جسم کو سکون دینے کے لیے اسے گرمی سے بچاتے ہو، سردی سے بچاتے ہو، دھوپ سے بچاتے ہو، بارش سے بچاتے ہو، آندھی سے بچاتے ہو، مٹی سے بچاتے ہو۔ ارے اس جسم کے بارے میں فکر مند رہتے ہو، اس جسم کو پالتے پوستے ہو۔ خدا کی قسم یاد رکھو جس جسم کے ساتھ تم وفاداری کر رہے ہو یہی جسم قیامت کے دن تمہارے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ ہائے 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 ہائے، اور یارو اگر اس جسم کو تکلیف دے کر، اس جسم کو دکھ دے کر اللہ رسول راضی ہوتے ہیں، یہ سودا بہتر ہے یا اللہ رسول کو ناراض کر کے اس دکھ کو راضی رکھا جائے،
اس جسم کو راضی رکھا جائے یہ بہتر ہے کہ اسے دکھ میں مبتلا کر کے اللہ رسول کو راضی رکھا جائے۔ اس جسم کو جتنا بے لگام کرو گے اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گے، جتنا قابو میں رکھو گے اتنا ہی فائدہ پہنچے گا۔ خدا کی قسم اس جسم کو بے لگام کر دو گے، یہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اسے قابو میں رکھو گے یہ تمہاری حمایت میں بولے گا۔ اس جسم کو لگامیں ڈال دو، ہائے ہائے، اس جسم کو لگامیں ڈال دو، اس سرکش گھوڑے کی باگیں کھینچ لو۔ مزہ یہ نہیں کہ قیامت کے دن زبان یہ کہے کہ یہ مجھ سے گالیاں دیتا رہا، مزہ یہ ہے قیامت کے دن زبان یہ کہے مولا یہ میرے ذریعے تیرے حبیب پر درود و سلام کرتا رہا۔ ہائے 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 ہائے، ارے اپنے خلاف گواہ تیار نہ کرو، اپنے حمایتی تیار کرو، اپنے حق میں بولنے والے شاہد تیار کرو۔ یہ جسم کل تمہارے خلاف اللہ کے حضور بھڑک نہ اٹھے، مزہ یہ ہے یہ اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کرے، تمہاری شفاعت کرے۔ مزہ یہ ہے زبان یہ کہے میرے مولا یہ میرے ذریعے تیرے حبیب پہ درود و سلام پڑھتا رہا، یہ قرآن پڑھتا رہا ہے، یا اللہ تیرا ذکر کرتا رہا ہے، یا اللہ یہ تیرے محبوب بندوں کی باتیں محبت سے کرتا رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے قیامت کے دن کان یہ کہیں یا اللہ یہ میرے ذریعے سے تلاوت قرآن سنتا رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے آنکھیں یہ کہیں یا اللہ یہ میرے ذریعے سے کعبہ دیکھتا رہا ہے، حبیب کا گنبد خضرا دیکھتا رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے ہاتھ یہ کہیں مولا ہمارے ذریعے سے یہ صدقہ و خیرات دیتا رہا ہے، لوگوں کی دستگیری کرتا رہا ہے، دکھی لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو، غم زدہ لوگوں کو، بے آسرا لاوارث لوگوں کی چارہ جوئی کرتا رہا ہے۔ مزہ تو یہ ہے قیامت کے دن پیر یہ کہیں یا اللہ یہ ہمارے ذریعے سے 5 وقت چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، ارے قیامت کے دن کے لیے اپنے دشمن تیار نہ کرو بلکہ اپنے دوست تیار کرو۔ ہائے ہائے، اب بھائی بولے صاف انکار کر دیا، ہمارا کیا تعلق اس بیع نامے سے؟ اب یوسف علیہ السلام کھڑے پاؤں ان کا سفید جھوٹ سن کے نا اب یوسف ہنس پڑے، اب یوسف ہنس پڑے۔ اور یوسف علیہ السلام کی ادا یہ تھی جب یہ ہنسا کرتے تھے ان کے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا، اور بھائیوں نے بچپن میں بارہا یہ نظارہ دیکھا تھا کہ جب یوسف ہنستا ہے دانتوں سے نور نکلتا ہے۔ اب جب ان کا جھوٹ سن کے یوسف علیہ السلام بے اختیار ہنسنے لگے، دانتوں سے نور نکلا۔ قرآن کہتا ہے بھائی پہچان گئے، بھائیوں نے کہا اِنَّکَ أَنْتَ یوسف، ہمیں یقین ہے تو یوسف ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، اس دانتوں سے نکلنے والے نور سے پہچان گئے۔ اور قرآن کہتا ہے بھائی پکار اٹھے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ہمیں یقین ہے کہ تو ہی یوسف ہے، تو ہی یوسف ہے۔ فرمایا اچھا پہچان لیا،
اب یہ بتاؤ کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ لیکن بھائیوں نے یہاں بڑی سمجھداری کی بات کی، خدا کی قسم بڑی سمجھداری کی بات کی. ایسی بات کہہ دی کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اگر کوئی تھوڑا بہت رنج تھا بھی وہ بھی ختم ہو گیا. جب پوچھا نا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو بھائی فوراً پکار اٹھے، کہا اے یوسف یہ نہ دیکھ ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، اب یہ نہ یار، اس کے مطابق بدلا دے، اس کے مطابق سلوک کر. یہ نہ دیکھ ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے، یہ دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ واذ انتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے جب تم نادان تھے. جب تم نادان تھے. یارو یہ پیغمبر کا ظرف تو دیکھو، یہ پیغمبر کی استقامت تو دیکھو، یہ سمندروں سے بڑھ کر پیغمبر کا حوصلہ تو دیکھو. بھائیوں کو لاجواب نہیں کیا، بھائیوں کے کرتوت نہیں گنوائے، انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، انہیں مارے ندامت کے زمین میں گڑنے نہیں دیا، بلکہ بھائیوں کی دل جوئی کر رہے ہیں یہ کہہ کر وَإِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، جب تم نادان تھے. حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ، تمہیں معلوم ہے تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے جب تم نادان تھے. یعنی الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا، الزام نادانی پہ لگا دیا. بولیے نا، الزام بھائیوں پہ نہیں لگایا، الزام سارا نادانی پہ لگا دیا. یعنی یہ کہہ کے نا کہ جب تم نادان تھے گویا بھائیوں کا پردہ رکھ رہے ہیں کہ تم نے جو کیا خوشی سے نہیں کیا، اس پہ مطمئن تم بھی نہیں، اس پہ پرسکون تم بھی نہیں، بس جو کچھ ہو گیا نادانی میں ہو گیا. ہائے ہائے، بھائیوں کا پردہ رکھا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو گیا نادانی میں، تمہارا قصور نہیں، بس نادانی میں ہو گیا، بس نادانی. تو یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا. بھائیوں کو معاف کر دیا نادان سمجھ کر، بھائیوں کو معاف کر دیا، بھائیوں کو معاف کر دیا نادان سمجھ کر کہ تم نے جو کچھ کیا دل سے نہیں کیا، بس نادانی کی وجہ سے ہو گیا تم سے. لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی سزا نہیں، تم سب آزاد ہو. یغفر لکم اللہ وہو ارحم الراحمین، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، میرا رب بھی تمہیں معاف کرتا ہے. بھائیوں کو معاف کر دیا نادان سمجھ کر. یہاں غزالی کہتے ہیں لوگوں تمہیں مبارک ہو، اس بات میں خوشخبری ہے تمہارے لیے. یوسف نے یہ کہہ کر کہ تم نے جو کیا نادانی میں کیا، یہ کہہ کر ہمیں بھی حوصلہ دے دیا ہے. جس طرح یوسف نے بھائیوں کو معاف کر دیا نادان سمجھ کر، کیا عجب قیامت کے دن اللہ بھی گناہگاروں کو معاف کر دے نادان سمجھ کر. ہائے 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 ہائے، کیا عجب، کیا عجب، اللہ بھی قیامت کے دن گناہگاروں کو معاف کر دے. اور جاؤ چلے جاؤ جنت وچ.
تساں جو کیتا ندانی وچ ہو گیا بس ٹھیک ہے جان اے ہائے کیا عجب اللہ بھی روز حشر گناہگاروں کو معاف کر دے نادان سمجھ کر اے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کوئی بات پرس نہیں کی کوئی سختی نہیں کی کوئی لان تان ملامت نہیں کی ان کے ظلموں پر درگزر کیا دل تنگ نہیں ہونے دیا نظر انداز کر دیا سب کو بری کر دیا کیوں اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کریم ہے یوسف علیہ السلام کریم ہے اور یارو یوسف کریم ہے تو اللہ اکرم الاکرمین ہے اے وہ تو کریموں کا بھی کریم ہے اور اگر ایک کریم ظالموں کو معاف کر رہا ہے بری کر رہا ہے تو جو اکرم الاکرمین ہے انشاءاللہ امید کامل ہے کہ قیامت کے دن وہ بھی ہم پر مواخذہ نہیں کرے گا گرفت نہیں کرے گا سزا دیے بغیر ہی ہمیں بری کر دے گا ہمیں بری کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوستو کون سا ظلم ہے جو بھائیوں نے نہیں کیا یوسف پر کون سی زیادتی حق تلفی ناانصافی کون سا ستم ہے جو بھائیوں نے روا نہیں رکھا یوسف علیہ السلام پر اس کے باوجود کہ آپ بھائی ہونے سے ان کا نام ختم ہوا کیا بھائیوں کی فہرست سے ان کا نام قطع کیا ان کے بھائی ہونے میں کوئی فرق آیا بھائی کے بھائی رہے ظلم کر کے بھی بھائی کے بھائی رہے اور یارو اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی ظلم کریں پھر بھی بھائی رہے ان کے بھائی ہونے میں فرق نہیں آتا اسی طرح اگر مومن گناہ کرے تو اس کے مومن ہونے میں فرق نہیں آتا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ظلم کیا پر پھر بھی بھائی رہے اسی طرح مومن اگر گناہ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا مومن رہتا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ظلم کیا پر پھر بھی وہ غیر نہیں ہوئے بھائی ہی رہے اسی طرح مومن گناہ بھی کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا مومن ہی رہتا ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ایسا کرو میرے باپ کا حال کیا ہے عرض کی حضور کیا بتائیں ہائے ہائے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں بینائی چلی گئی ہے فرمایا اچھا تو ان کی بینائی واپس لانے کا کوئی بندوبست کرے حضور کر دے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یَأْتِی بَصِیرًا ایسا کرو یہ میرا کرتا لے جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پہ رکھنا کرتا باپ کے چہرے پہ آئے گا آنکھوں کی روشنائی بحال ہو جائے گی آنکھیں بینا ہو جائیں گی ہائے ہائے آنکھیں تندرست ہو جائیں گی آنکھیں پہلے سے بڑھ کر اجلی اور روشن ہو جائیں گی ہائے 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 کیوں کہا میرا کرتا لے جاؤ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا میری انگوٹھی لے جاؤ میرا تاج لے جاؤ میرا رومال لے جاؤ اور بھی کوئی چیز بیچ سکتے تھے اور جہاں کرتے میں یہ تاثیر ہے کہ نابی نائی کو بینائی میں بدل دے اسی طرح جو بھی چیز یوسف کے جسم سے لگ گئی تھی اس میں بھی یہ تاثیر تھی کہ نابی نائی کو بینائی میں بدل دے تو پھر کرتا ہی کیوں بھیجا اس لیے
کہ مقصد صرف بینا کرنا نہیں تھا، مقصد باپ کو خوش کرنا بھی تھا کہ ابا جان اسی کرتے کی وجہ سے آپ کو دکھ ملا تھا، آج اسی کرتے کی وجہ سے تمہیں خوشی بھی ملے گی۔ ہائے 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 اب یہ نہ یارو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کرتے کی وجہ سے وہ جب بھائی لائے تھے خون آلود کر کے، اسی کرتے کی وجہ سے تمہیں دکھ ملا تھا، آج اسی کرتے کی وجہ سے تمہیں خوشی بھی ملے گی۔ ہائے اب قرآن کہتا ہے فلما جاء البشیر فألقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا آیا، بشیر آیا، اس نے کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھا، فارتد بصیرا، قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے، یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے۔ تو نجدیوں کا رد ہوا کہ نہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں، محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نجدیوں نے کتابوں میں لکھا محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان سے کہو اور بدتمیزو، جاہلو، بد عقیدہ لوگو، یوسف تو میرے محمد کا غلام ہے، میرے محمد کا خادم ہے، اور جس کے نوکروں کے کرتے میں یہ طاقت ہے کہ نہ بینائی کو بینائی بخش دے، اس کے مالک کے اپنی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ جس کے نوکر کے کرتے کی طاقت یہ ہے، اس کے آقا کی اپنی طاقت کیا ہوگی؟ اس کے آقا کی اپنی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، جس کے نوکر کے کرتے کی طاقت یہ کہ نہ بینائی کو بینائی میں بدل دے، تو اس کے آقا کی اپنی طاقت کا حال کیا ہو؟ ہائے ہائے، کرتا رکھا چہرے پر، آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، نہ بینائی بینائی میں بدل گئی، نہ بینائی بینائی میں بدل گئی، نہ بینائی بینائی میں بدل گئی۔ یارو قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، جس طرح یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ آیا تو یعقوب علیہ السلام کی نابینائی بینائی میں بدل گئی، اسی طرح قیامت کے دن اللہ گناہگار کے نامہ اعمال پر اپنی رحمت برسائے گا تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ قیامت کے دن گناہگار کے نامہ اعمال پر اپنی رحمت برسائے گا، اس کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے، نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہے خداوند تعالی ہم سب کی حاضری، ہم سب کے سننے سنانے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ اب جن دوستوں نے سن کے صاحب دارا سیدنا ابراہیم الحسن شاہ صاحب زیدی